کہ باطنی قوت یہ ہوتی ہے کہ قوت کے باوجود قوت کا استعمال نہ کیا جائے. یعنی کہ ہم جو اسٹرینتھ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم مسلس تو بہت بڑھا دیتے ہیں لیکن روح بیچاری بیچ میں کمزور ہو جاتی ہے. یعنی کہ باڈی بلڈنگ میں دکھاوا ہے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں, میری فزیک دوسرے سے بہتر ہے. کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں نا ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جیسے دوسرا مجھ سے کمتر ہے. یس ہے نا, ایک حقیقت ہے. اس کو اگر ہم مطلب جتنا کھل کے بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ظاہر کے اوپر اتنا فوکس تھا نا کہ وہ جو روح تھی نا وہ پریشان ہو گئی اور پھر مجھے انگزائٹی اور ڈپریشن سے گزرنا پڑا. چھوٹی سی عمر سے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ پیسے کما لو, مشہور ہو جاؤ, کامیاب ہو جاؤ, سب کچھ ہے. لیکن جس وقت مجھے انگزائٹی اور ڈپریشن ہوئی اس وقت میرے پاس ایک دنیاوی لحاظ سے سکسیس بھی تھی لیکن اس کے باوجود مجھے پینک اٹیکس ہونا پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں, خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے. اور پھر ان تکالیف سے میرا گزرنا, ایک سوشل انگزائٹی کا شکار ہونا, لوگوں سے بھاگنا, تنہائی کا شکار ہونا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری سب سے بڑی مدد کی اس مشکل کے ذریعے جو میری طرف بھیجی گئی. یعنی کہ جن سے اللہ, میرا یہ ماننا ہے کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے نا تو ان کو پھر زیادہ دور بھاگنے نہیں دیتا. وہ حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ سیدھی طرح سے اللہ کی راہ پہ آ جاؤ, نہیں تو وہ گھما کے لے کے آئے. تو مجھے وہ گھما کے لایا گیا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ہونے کا احساس کریٹ ہوا. انگزائٹی سے جب میں گزر رہا تھا تو میں نے ایک شعر پڑھا, وہ مجھے نقش ہو گیا نا, یاد رہ گیا. کیسے گزر رہی ہے سبھی پوچھتے ہیں لوگ, کیسے گزارتا ہوں کوئی پوچھتا نہیں. یعنی کہ بالکل بندہ تنہا ہو جاتا ہے نا. لیکن اسی دوران پھر حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کو سننا شروع کیا, قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کیا, اور مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ پورا قرآن میں اگر آپ دیکھ لینا کہیں پہ بھی خوشی کو ڈھونڈنے کا نہیں کہا گیا کہ خوش ہو جاؤ, خوشی ڈھونڈو. پرپس فل لائف کی بات کی گئی ہے کہ مقصد حیات اچھا رکھو, خوشی بائی پروڈکٹ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ حضرت کا بڑا پیارا فکرہ کہ خوشیاں سکون آسانیاں ڈھونڈنے سے نہیں دینے سے ملتی. اور وہ جب لائف بیلنس میں آ جاتی ہے نا, انسان روح اور جسم کی کمبینیشن ہے. روح کو اللہ کا ذکر چاہیے, جسم کو صحیح خوراک اور ورزش چاہیے. تو اس کا بیلنس میں ہونا بڑا ضروری ہے. اور میری یہ خوش نصیبی ہے الحمدللہ کہ چونکہ فٹنس ریلیٹڈ نالج میرے پاس تھا, تو ساتھ ساتھ جب اللہ پاک نے یہ مہربانی کی کہ قرآن ترجمے سے پڑھنے کا جو اللہ نے ایک موقع دیا, اسی طرح سے پھر استاد اللہ نے عطا کیا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں, ان کی آڈیوز موجود ہیں. تو لائف کو ایک ڈائریکشن مل گئی, ایک پرپز مل گیا. اپنے سارے کام تم نے اللہ پہ ڈالے ہوئے ہیں, اللہ کا کون سا کام ہے جو تم کر رہے ہو. مین لائن میں کوئی ایک کنٹریبیوشن تو ایسے کر جاؤ کہ تم چلے جاؤ اور پیچھے بات وہ رہ جائے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے. وہ جو صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ ہے, یعنی کہ وہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے نا اور اس نے اپنی قبر تک جانا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ایک پروسیس ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ریکٹیفائی کرتا رہے, ٹھیک کرتا رہے, اور ایک بہتر انسان کے طور پہ اللہ کے سامنے پیش ہو. تو یہ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے ساری کتابیں پڑھ لی. میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جب اللہ کے سامنے جائیں گے اور اللہ پوچھے گا کہ اتنی موٹی موٹی کتابیں ڈاکٹر بننے کے لیے پڑھ لی, وہ بک آف گائیڈنس پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی, اس پہ سوچا تھا, فکر کی تھی کہ نہیں کی تھی. تو یہ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اللہ کو دینے کی کہ ہم نے یہ قرآن کیوں نہیں پڑھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ, اور میں بھی اپنی ویڈیوز کے ذریعے, اپنے کانٹینٹ کے ذریعے اب لوگوں کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ بھئی دنیا چلی گئی تو چلی گئی, آخرت اگر چلی گئی تو پھر کیا پیچھے رہ گیا ہمارے پاس. یعنی کہ یہ 60-70 سال کی زندگی ایک ٹیسٹ ہے. اس میں جو آپ کی زندگی کا فلسفہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہے. لقد خلق الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم کمفرٹ زون سے نکلیں تاکہ دوسروں کے لیے کمفرٹ کریٹ کریں. کیا بات ہے. یہ وہ مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے, سمجھا رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے. تو اس کو ہم اگر بیلنس کر لینا تو آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے, جو آسانیاں ہمارے پاس ہے, اگر اس کو ہم چینلائز کر لیں اور عمل کرنا شروع کریں اچھی نیت کے ساتھ, تو کچھ بھی نہیں بگڑا, بڑی بہتری ہو سکتی.